بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وعلا اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ اللہم صل وسلم وبارک على روح سيدنا ومولانا محمد في الأرواح اللهم صل وسلم وبارك على جسد سيدنا ومولانا محمد في الأجساد اللهم صل وسلم وبارك على قبر سيدنا ومولانا محمد في القبور محبت سے مل کے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مطهرين حمد و صلاة کے بعد اللہ رب العالمین جل جلالہ و اعظم شانہ ولا الہ غیرہ کے حضور دعا اے ذات احد و صمد، اے ذات غفور و رحیم اور اے ذات ستار و غفار، تو ہماری لغزشوں، خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ظاہر باطن پر اپنا خاص لطف و کرم فرما، ہمارے گھروں پر اپنی خصوصی عنایات، رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، ہر قسم کی ارضی و سماوی آفات، بلیات، امراض اور حادثات سے پورے عالم انسانیت کو بالخصوص حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو، تمام اسلامی ملکوں، شہروں، بستیوں کو، اور خاص طور پر قریہ عشق محمد کشور حسین ارض وطن پاکستان کو محفوظ اور معمول فرما، جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں کا نور اور سرور ہم سب کو عطا فرما۔ قرآن مجید فرقان حمید سے سورۃ الکوثر کی پہلی آیہ مبارکہ آج کی گفتگو کا سرنامہ ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قبول حق اور اس پر عمل کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ سورہ کوثر قرآن مجید فرقان حمید کا مختصر ترین سورہ ہے اور مصحف شریف میں اس کا نمبر 108 ہے۔ 3 آیات پر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کا نہایت خوبصورت بیان اس سورہ مبارکہ میں فرمایا ہے۔ جیسا گزشتہ جمعے کی گفتگو میں نے عرض کیا کہ مکہ کے مشرکین بے ایمانوں نے حضور کو مجنوں کہا تو باری تعالیٰ نے عالم بالا کی فضا سے آواز دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں اور ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا ہے، اور ہم اعلان کرتے ہیں پوری کائنات میں میرے محبوب علیہ السلام کی نہ کوئی صورت کی مثال ہے نہ سیرت کی مثال ہے۔
یہ سورہ مبارکہ سورہ کوثر یہ بھی مکی سورہ ہے بالاتفاق مفسرین کے، اور اس کا بھی ایک شان نزول ہے۔ اللہ رب العالمین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، 2 بیٹے عطا فرمائے۔ بیٹے قاسم اور عبداللہ ہیں جن کے لقب طیب اور طاہر ہیں، اور یہ دونوں بیٹے بچپن میں ہی رحلت فرما گئے، وصال کر گئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے جب دوسرے شہزادے کا انتقال ہوا تو مکہ کے مشرکین نے اس پر بہت خوشی کا اظہار کیا، اور اپنی اپنی طرف سے انہوں نے تان و تشنیع کے تیر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر برسائے۔ ابو لہب جو حقیقی چچا تھا، پڑوسی بھی تھا، اس نے بھی کعبہ میں کھڑے ہو کے اعلان کیا الیاذ باللہ آج محمد ابتر ہو گئے۔ عربی میں جس بندے کی نرینہ اولاد باقی نہ رہے اس کو ابتر کہتے ہیں، یا جس جانور کی دم کاٹ دی جائے، دم بریدہ جانور، اس کو ابتر کہتے ہیں۔ پھر عاص بن وائل جو مکہ کے بے ایمانوں کا بڑا سردار تھا، اس نے یہ کہا ان محمدن ابتر ھذا الیوم، سنو لوگوں آج سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے، ان کی نسل منقطع ہو گئی، ان کے چلے جانے کے بعد ان کا نام و نشان اور ذکر مٹ جائے گا۔ یہ بات سنتی، اب ان باتوں سے اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے قلب اطہر پر کیا گزری ہوگی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تو جب رب العالمین نے اپنے محبوب کو غمگین دیکھا تو سورہ کوثر نازل فرمائی اور اعلان کیا انا آتینا کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اب کوثر کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر میں کہا کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، کوثر سے مراد خیر کثیر ہے۔ تو سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے ان سے عرض کیا کہ میں نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا ہے کہ جب میں سفر معراج پہ تھا تو مجھے جنت میں ایک نہر دکھائی گئی جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، جی، اور اس کی ساری تفصیلات ذکر کی۔ تو اللہ نے وہ نہر کوثر مجھے عطا کی۔ تو کہا کوثر سے مراد وہ نہر نہیں ہے جنت کی جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی؟ تو انہوں نے جواب میں کہا ہوا من الخیر کثیر، وہ کوثر بھی خیر کثیر کا ایک جز ہے، خیر کثیر کا ایک جز ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوت میں اسی لفظ کوثر پر بحث کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ کوثر جو ہے کثرت سے انتہا درجے کا مبالغہ ہے۔ عربوں کے ہاں جب وہ کسی شے کی قدر و قیمت کا، اس کی مقدار کا، اس کی تعداد کا اندازہ نہ لگا سکیں تو وہاں وہ لفظ کوثر استعمال کرتے ہیں۔ وہ مثال دیتے ہیں، کوئی عربی سفر تجارت سے واپس لوٹا تو لوگوں نے اس کے باپ سے پوچھا بیٹا تجارت کے کارواں کو لے کے گیا تھا، واپس آیا ہے تو کیسے آیا ہے؟ تو اس بوڑھے نے کہا جا بالکوثر، کہ وہ کوثر کے ساتھ واپس لوٹا ہے، کہ اتنا مال اسباب سمیٹ کے لایا ہے کہ تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو لفظ کوثر میں وہ کثرت پائی جاتی ہے کہ جس کا اندازہ انسان کا ذہن نہ لگا سکے۔ تو رب العالمین نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے اعلان کیا بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، کوثر عطا فرمایا۔ مجھے
وہ آج سے 60 سال پہلے کی ہمارے بہت عظیم اہل سنت کے خطیب گزرے ہیں، جن کو شہباز خطابت کہا جاتا تھا۔ علومہ شریف گجرانوالہ سے ان کا تعلق تھا۔ صاحبزادہ سید فیض الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو میں ان کی خاص طور پر تقریر سننے کے لیے ایک جگہ پہ گیا، تو انہوں نے اسی کوثر پر گفتگو کی، اور ان کے جملے یاد ہیں مجھے، وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، فرمانے لگے جہاں محبت ہو وہاں تحفے ہوا کرتے ہیں، جہاں محبت ہو وہاں تحفے ہوا کرتے ہیں، اور تحفوں کا اثر یہ ہے کہ محبت نہ ہو تو ہو جاتی ہے، اور اگر محبت پہلے سے موجود ہو تو وہ بڑھ جاتی ہے۔ تحفے، اور حضور نے فرمایا تحابو یحابو، تم ایک دوسرے کو تحائف دیا کرو تاکہ تم میں محبت پیدا ہو۔ تو تحفہ جو ہے وہ محبت میں برکت اور اضافے کا باعث بنتا ہے۔ تو جب مشرکین نے ابتر ہونے کا طعنہ دیا تو خالق کائنات نے عالم بالا کی فضاؤں سے اعلان کیا انا آتیناک الکوثر۔ وہ کہتے ہیں ہم نے، اللہ تو واحد ہے، جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ تو مفسرین نے کہا یہ تعظیم کے لیے ہے۔ وہ رب العالمین جو احکم الحاکمین ہے، علی کل شیء قدیر ہے، مالک الملک ہے، جی وہ اپنی نسبت، جیسے کوئی اخبار ہے اس کا جو ایڈیٹوریل پیج ہوتا ہے، لکھنے والا تو ایک ہی آدمی، وہ کہتے ہیں ہم حکومت سے یہ مطالبہ کریں، مانا کیا ہمارا پورا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس تحریر کے پیچھے کھڑا ہے۔ تو کہا ہم اپنی پوری قدرتوں کے ساتھ، پوری شانوں کے ساتھ، پوری طاقتوں کے ساتھ احکم الحاکمین اور قادر مطلق ہونے کی حیثیت سے اعلان کرتے ہیں محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ لفظ کوثر کی اگر ساری دنیا کے علماء اور بزرگ لفظ کوثر کی شرح کرنے لگیں تو کر نہیں سکتے، اس کی شرح ممکن نہیں ہے کہ اس کوثر میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کیا کیا عطا فرمایا۔ تو ترتیب انہوں نے دی ہے، میں رات دونوں تفسیریں دیکھ رہا تھا، تبیان القرآن نے تو 16 معنی بیان کیے ہیں کوثر کے، اس کی تفسیریں کیا ہیں؟ تو سب سے اولین درجے میں 2 باتیں ہیں کہ وہ نہر کوثر مراد ہے جو جنت میں حضور کو عطا کی گئی، اور ظاہر ہے معراج مکہ میں ہوا، اور مکہ میں ہی ذات کو وہ تحفہ آپ کو ملا۔ پھر دوسرا حضور نے فرمایا حوض کوثر ہے، میدان معاشر میں جب میری امت پل صراط سے گزر کے آئے گی تو میں حوض کوثر پر ان کا انتظار کروں گا، اپنے ہاتھوں سے ان کو کوثر کے جام پلاؤں گا۔ یہ بھی درست ہے۔ تیسرا معنی کوثر کا کثرت ذکر ہے، اور یہ ریلیونٹ بھی ہے کہ کافروں نے کہا نرینہ اولاد نہیں بچی، ذکر مٹ جائے گا، جیسے ہی دنیا سے جائیں گے کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا نسلیں تمہاری مٹیں گی، ذکر تمہارا مٹے گا، ہم نے تو اپنے محبوب کو کوثر عطا کیا ہے، قیامت تک جوں جوں زمانہ آگے بڑھے گا ہمارے محبوب کے ذکر کی برکتوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا حضور کی شہرت پھیلتی ہی چلی جائے گی، اور ہم سیدہ فاطمہ کے بطن سے حضور کو وہ 2 نورانی نگینے امام حسن و حسین کی صورت میں عطا کریں گے جن کی نسل قیامت تک دنیا میں پھیلتی ہی چلی جائے گی۔ تو وہ جو ابتر ہونے کا طعنہ تھا اس کے جواب میں کہا محبوب ہم آپ کو ایسی روحانی اولاد عطا کریں گے جو قیامت تک موجود رہے گی اور تمہارا ذکر باقی رہے گا۔ یہ جو باتیں کرنے والے ان کا ذکر مٹ جائے گا، آپ کا ذکر تو پھیلتا ہی چلا جائے گا۔ انا آتیناک الکوثر۔ اور پھر یہ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ صورت نازل ہوئی تو سرکار نے حکم دیا اس صورت کو لکھو اور لکھ کے بیت اللہ الکریم کی دیوار پہ آویزاں کرو۔
اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ عرب کا کوئی شاعر کوئی کلام لکھتا، قصیدہ لکھتا، غزل لکھتا، تو وہ اس کو لکھ کے کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیتا۔ شام کو سارے شعراء جمع ہوتے، اس کلام کو دیکھتے، ملاحظہ کرتے، اس کی تحسین آفرین۔ ایک مجلس تنقید ہوتی ہے ادب میں، اس میں یہ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے، یہ ادب کے لوگ اس پر بات کو سمجھتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم پر یہ سورہ پاک جو 3 آیتوں پر مشتمل ہے لکھ کے بیت اللہ الکریم کی دیوار پہ آویزاں کی گئی، تو سارے عرب کے شعراء آ کے سورت کو پڑھتے ہیں۔ انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ ان 3 آیتوں میں ایسی بلاغت ہے کہ وہ سارے کے سارے شعراء پڑھتے جا رہے ہیں، چپ ہوتے جا رہے ہیں، گنگ ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا نا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اس کلام اللہ تعالیٰ کی سب سے چھوٹی سورت کی ہیبت ان پر یوں طاری ہو گئی کہ گنگ ہو کے کھڑے ہو گئے، ان کے منہ سے بات نہیں نکل رہی۔ یہ لکھا ہے کہ ان کا جو سب سے بڑا استاد شاعر تھا جی، جس کو ملک الشعراء وہ کہتے تھے، لبید بن ربیعہ، بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ تو ملک الشعراء نے جب ان 3 آیتوں کو پڑھا تو بے ساختہ سب سے بڑے فصاحت اور بلاغت کے ماہر انسان کے لبوں پہ جو جملہ آیا وہ یہ تھا، ما ھذا قول البشر، کہ یہ 3 جملے بتاتے ہیں یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ بعد میں لبید بن ربیعہ رضی اللہ عنہ جب اسلام لے آئے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا ان سے، تم تو بہت اعلیٰ پائے کی شاعری کرتے تھے، عرب کے ریگستانوں میں بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے گڈریے تمہارا کلام گا گا کے دیوانے ہو رہے ہوتے تھے، تم نے شاعری کیوں چھوڑ دی ہے؟ تم نے شعر کہنا کیوں ترک کر دیا؟ ان کا جواب یہ تھا کہ جب سے کلمہ پڑھا ہے اور قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی ہے، کلام اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے اب شعر کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں اپنا سارا وقت جو ہے وہ قرآن مجید پڑھنے میں ہی گزار دوں، سارا وقت جو ہے۔ اور یہ جو چیلنج کیا تھا قرآن حکیم نے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے میں تمہیں کوئی تشکیک ہے، شبہ ہے، تو جاؤ اس کی مثل ایک سورت لے آؤ۔ پہلے تو پورے قرآن کا چیلنج دیا، فاتوا بمثل ھذا القرآن، وہ تو نہ ہو سکا۔ پھر سورہ ہود میں 10 آیتوں کی بات کی، فاتوا بعشر سور من مثلہ، پورا قرآن نہیں لا سکتے، جاؤ اس کلام کی 10 صورتوں جیسی کوئی صورتیں بنا کے لے آؤ۔ اور جب یہ بھی نہیں ہو سکا تو چیلنج کیا پھر ایک ہی صورت لے آؤ اگر سچے۔ وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر اپنے سارے حمایتیوں، مددگاروں، شاعروں، ادیبوں، قادر الکرام شعراء کو جمع کر لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں لا سکو گے۔ اور تاکید کے ساتھ فرمایا ہرگز قیامت تک کوئی بڑے سے بڑا لسانیات کے ماہروں کا بورڈ بھی ہمارے کلام کی مثل نہیں لا سکے گا۔ فَاتَّقُوا نَارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ کہ کفر کا راستہ چھوڑ کے قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت کو تسلیم کرو، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ سو یہ سورہ جو ہے یہ ایک چیلنج کی صورت میں 14 صدیوں سے ساری دنیا کے بلغاء ادباء کے لیے ایک چیلنج کی صورت میں آج بھی موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گی، اور نہ کوئی اس کا جواب لا سکا ہے اور نہ قیامت تک لا سکے گا۔ تیسرا معنی ہم نے چوتھا یہ کیا ہے کہ کوثر سے مراد قرآن کریم ہے، کوثر سے مراد قرآن مجید ہے، فرقان حمید، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی صورت میں 6666 آیات
114 सूरतों पर मुश्तमिल یہ جو کتاب انقلاب حضور کو عطا کی ہے اس سے مراد یہ ہے، اور ساری آسمانی کتابیں جو انبیاء پر نازل ہوئیں وہ آتی رہیں، گم ہوتی رہیں، ان میں یار لوگوں نے اپنی مرضی سے تبدیلیاں بھی کی، لیکن کہا قرآن مجید بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک جیسے لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، حضور کے سینے میں موجود تھا، حافظوں کے سینے میں موجود ہے، کرتاس پر بھی موجود ہے، جیسا یہ وہاں محفوظ ہے، جیسا سینوں میں محفوظ ہے، جیسا سفینوں میں محفوظ ہے، اسی طرح سے قیامت تک یہ محفوظ رہے گا۔ انا آتینا کل کوثر، اے محبوب ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں آپ کو وہ زندہ جاوید معجزہ دیا ہے جو آپ کی صداقت پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ سارے صحائف بدل گئے لیکن قرآن مجید نہ بدلا ہے، نہ قیامت تک بدل سکتا ہے۔ پانچواں انہوں نے معنی کیا کہ یہاں کوثر سے مراد نبوت ہے۔ انبیاء بھی آئے 1,24,000 کم و بیش، بڑی بڑی عظمت و شانوں کے حامل، لیکن ان کی نبوتوں میں اور حضور کی نبوتوں میں بڑا واضح امتیاز ہے۔ وہ سارے نبی صرف بعد بستیوں کے، علاقوں کے، نسلوں کے، قوموں کے لیے نبی بن کے آئے، اور جیسے یہ بنی اسرائیل میں 24,000 نبی آئے تو وہ صرف بنی اسرائیل قوم کے لیے تھے، نسل کے لیے تھے۔ 1200 سال تبلیغ فرمائی حضرت نوح علیہ السلام نے، اور لکھتے ہیں مورخین کے بندے 9 مسلمان ہوئے، بندے اللہ عالم بالثواب۔ تو یہ جو لکھا ہوا ہے کتابوں میں وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ پھر یہ پری ہسٹوریکل پیریڈ کی بات ہے، پتہ نہیں اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا سچ نہیں ہے۔ تو وہ سارے کے سارے نبی قوموں کے لیے، علاقوں کے لیے نبی تھے، لیکن اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو کسی بستی کے لیے، کسی خطے کے لیے جی نہیں، بلکہ ہم نے آپ کو پوری قیامت تک انسانیت کے لیے رسول بنا دیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، محبوب قیامت تک کی انسانیت کے لیے ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت عالمگیر ہے، آفاقی ہے، کائناتی ہے۔ اور یہ جملے بھی کہہ دوں کہ آپ کی جو نبوت ہے وہ ابدی ہے اور ازلی ہے۔ کیا معنی ہے؟ وہ جب پیدا ہوئے تب رسول نہیں بنے، وہ تو پہلے ہی رسول تھے۔ جیسا حضور نے فرمایا انا اول الانبیاء خلقا وآخرهم بعثا، میں اپنی تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلا نبی ہوں اور اپنی بعثت کے اعتبار سے سب سے آخری نبی ہوں۔ تو پہلے سے نبی بھی ہیں، اور قیامت باقی انبیاء ان کی نبوتیں ایک زمانے میں لمیٹڈ تھیں، ایک نبی ہے اس کے بعد دوسرا نبی آیا تو پہلے نبی کی نبوت منسوخ ہو گئی جی۔ لیکن اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت کا سٹیٹس یہ ہے کہ جب سے وہ کائنات بنی ہے تب سے رسول ہیں، آج بھی رسول ہیں اور قیامت تک کے لیے رسول۔ محمد الرسول اللہ، اعلان کیا سورہ فتح محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ تینوں اسم ہیں، اور اسم کا خاصہ یہ ہے کہ وہ زمان مکان پر محیط ہوتا ہے۔ فعل اگر ذکر ہو تو اس کا یا ماضی سے تعلق ہوگا یا حال سے یا مستقبل ذکر نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے حضور رسول ہیں، اور جب تک یہ کائنات باقی ہے حضور ہی کی رسالت کا ڈنکا بجتا رہے گا، اور حضور ہی کی رسالت کا فیضان قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی جاری رہے گا۔ تو یہ لکھا علماء نے۔ اور چھٹا معنی یہ کیا انا اعطینا کل کوثر، کہ اس سے مراد کثرت معجزات ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کثرت کے ساتھ معجزات عطا کیے۔ پہلے انبیاء وہ معجزے لے کے آئے ہیں، کسی کو ایک معجزہ، کسی کو 2 معجزے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا ذکر ہے جی، عصا اور ید بیضا۔
وہ اپنی بغل میں ہاتھ لے جاتے تھے، باہر نکالتے تھے تو وہ روشن ہو جاتا تھا، جیسے کسی بڑی گاڑی کی ہیڈ لائٹ روشن ہو گئی ہے جی۔ واپس کرتے تھے پھر وہ اپنی اصل حالت۔ اسی طرح عصا ان کو عطا کیا جی، وہ کوک کی لکڑی کا ڈنڈا جس نے سارے کے سارے فرعونیوں کے بنائے ہوئے سانپوں کو شکل بدل کے اللہ کی نگل لیا تو وہ سجدے میں گر گئے، آمنت برب موسیٰ و ہارون جی۔ لاٹھی جب اژدہا بنی اور سانپوں کو نگل گئی تو فرعون کے دربار کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ تو ید بیضا ادا کیا، عصا کا معجزہ عطا کیا۔ یہ دو کمالات ان کو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے 9 معجزات کا ذکر کیا ہے، لیکن اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ کا شان یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو سراپا معجزہ بنایا۔ قد جاءکم برہان من ربکم، یسوع مبارکہ سے لے کر نالین مبارکہ کے ساتھ مس ہونے والی جو خاک ہے، پوری خاک کا ہر ذرہ وہ آیت ہے، نشانی ہے، معجزہ، وہ معجزہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، گھر میں جب جاتا ہوں رات کو سوئے ہوئے ہوتے ہیں لوگ گھر والے، تو مجھے درود و سلام کی صدائیں آتی ہیں، درود و سلام کی صدائیں آتی ہیں۔ حضور ادھر ادھر دیکھتا ہوں تو نظر تو نہیں آتا، آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ کہا جاؤ جا کے چیک کرو، تمہارے گھر میں میری زلف کا بال موجود ہے، میری زلف کا، اور جہاں میری زلف کا بال موجود ہو وہاں ملائکہ اس کا طواف کر کے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یہ تو ملائکہ کے درود و سلام پڑھنے کی آوازیں، ایک ایک بال۔ توجہ ہے، دنیا میں بہت سارے لوگوں کے پاس، مشائخ کے پاس حضور کے گیسوئے مبارکہ ہیں جی، گیسوئے مبارکہ ہے۔ حضور کو 1400 سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے، وہ بال آج بھی زندہ ہیں اور باقاعدہ ان کی گروتھ ہوتی ہے، وہ بڑھتے ہیں، وہ بڑھتے ہیں۔ پھر یہ سوال کہ پوری دنیا میں اتنے لوگوں کے پاس یہ حضور کے گیسوئے مبارک کیسے پہنچے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو خاندان ہے، وہ جو بڑھ جاتے ہیں بال، پھر ان کو وہ کاٹ کے لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہے، جہاں جہاں ہوتے ہیں وہ بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو سارے نبی دنیا میں تھے تو معجزات بھی موجود تھے، دنیا سے گئے ہیں معجزات بھی ساتھ ہی رخصت ہوئے ہیں۔ میرے رسول معظم کا کہ جس میں اثر کا ایک ایک بال معجزہ ہے، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک یہ معجزات زندہ رہیں گے، ان کو فنا نہیں ہے۔ تو کہا انا آتینا کل کوثر، ہم نے محبوب آپ کو کوثر عطا کیا، کثرت معجزات عطا کی، آپ سراپا موج، وہ کسی شاعر نے کہا دیے معجزے انبیاء کو خدا نے اور ہمارے نبی معجزہ بن کے آئے۔ باقی انبیاء معجزات لے کے آئے اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم وہ معجزہ بن کے آئے۔ صاحبو، یہ سورہ کوثر جو ہے 3 آیتوں پر مشتمل ہے، تو 2 باتیں ان کی نسبت کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے شیخ کہتے ہیں کہ سورہ کوثر کے روحانی فوائد میں جو کچھ بزرگوں نے لکھا ہے اس کا شمار ممکن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سورہ کوثر کو اگر ایک خاص تعداد میں پڑھا جائے تو کیا معاملہ، تو وہ کہتے ہیں اول آخر 11 دفعہ درود پاک پڑھیں، 11 دفعہ درود پاک، اور پھر 101 بار سورہ کوثر جو ہے وہ پڑھیں۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ کیونکہ ہم روز پڑھتے ہیں ناگانی اللہ کے کرم سے، تو وہ 11 منٹ لگتے ہیں اس کام میں۔ کتنے منٹ؟ 11 منٹ میں کا یہ وظیفہ ہے۔ 101 بار سورہ کوثر پڑھیں، اول آخر 11 دفعہ درود۔ وہ کہتے ہیں جس بھی نیت اور ارادے کے ساتھ اس سورہ کوثر کی تلاوت کریں، اس میں حضور کی اتنی بڑی نعت ہے کہ اس نعت کے صدقے اللہ کریم اس حاجت کو پورا کر دے، اس حاجت کو۔ میرا تجربہ ہے جی، بعض خواتین کہتی ہیں ہمارے رشتے کا پرابلم ہے جی، رشتہ نہیں آتا ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں سورہ کوثر پڑھا کرو اور ناغہ نہ کرو۔ خاص دنوں میں بھی باوضو ہو کے سورہ کوثر پڑھی جا سکتی ہے،
ناگا نہ کرو، اللہ اچھا رشتہ بھی بھیج دے گا اور شادی کے اخراجات بھی بھیج دے گا، شادی کے اخراجات، اور یہ ہو جاتا ہے اللہ کے کرم سے۔ تو بڑی اس سورہ پاک کی برکات ہیں، اور 3 فائدے تو یقیناً اس کے پڑھنے والے کو خیر کثیر ملتا ہے، اس کے پڑھنے والے کو، اس کا ذکر کرنے والے کو خیر کثیر۔ چلو سارا قرآن مجید کھولنے کی کام کاج کی وجہ سے اگر مصروفیت کی، سورہ کوثر کی 3 آیتیں یاد کرنے میں کون سی دقت ہے؟ میرا نہیں خیال کہ 2 منٹ لگیں گے آپ کو یاد بھی ہو جائے گا، دنیا جہان کی باتیں آپ یاد کرتے ہیں تو اس سورت کو یاد کر لیں، 3 فائدے ہوں گے جی۔ ایک تو خیر کثیر آئے گا، سورہ کوثر روز پڑھنے والا اس کے گھر میں کبھی فاقہ داخل نہیں ہوگا، کبھی فاقہ، اس کو مالی معاملات کی تنگی نہیں رہے گی، یہ بہت بڑا فائدہ ہے جی۔ لڑکا رشتہ نہیں ہوتا تو اس کا رشتہ بھی ہو جائے گا، شادی بھی ہو جائے گی، شادی کے اخراجات۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے جو حاسدین دشمن ہیں وہ جتنی مرضی کوشش کر لیں، سورہ کوثر پڑھنے والے کا کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ تو یہ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ جو دشمن لوگ ہیں ان کی شرارتوں سے، سازشوں سے آدمی بچا رہتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے دشمن جو ہیں وہ اس کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، اور ان کا کچھ باقی نہیں رہے گا، ان کا کچھ الٹا ان پہ پڑ جائیں گی ساری کی ساری سازشیں، کیونکہ حضور کے لیے اللہ نے فرمایا، مکہ کے مشرکین یہ کہتے ہیں کہ آپ ابتر ہیں، آپ کا ذکر تو قیامت تک باقی رہے گا، ان ظالموں کا نام و نشان مٹ جائے گا، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ صاحبوں 2 باتیں بس کرنی ہیں۔ ایک تو جیسا آپ کو معلوم ہے کہ تحریک لبیک کے جلوس پر جو بے ایمانہ تشدد ہوا، سارے علماء نے اس کی مذمت کی ہے، ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اس معاملے کو خوش سلوبی سے نمٹایا جا سکتا تھا، اس میں یقیناً آپ نے غیر ضروری طور پر طاقت کا استعمال کیا۔ گرچہ میرا ایک ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے، یہ دوست گواہ ہیں، میں ایک دفعہ بہت سال پہلے، وہ چونکہ ختم نبوت کا مسئلہ تھا، ان کے جلوس میں گیا، ریگل چوک میں مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی زمانے میں جب ہم ختم نبوت کا کام کرتے تھے 74 میں، تو یہ میرے نعرے لگاتے تھے مولانا خادم حسین رضوی صاحب، یہ میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، بہت مجھ سے محبت کرتے تھے۔ ان کی موجودگی میں جو گفتگو وہاں ہوئی وہ اتنی غلیظ تھی، یہ سلمان گواہ ہے۔ ہم اسی وقت واپس آ گئے، ہم نے کہا یہ کسی عالم کی گفتگو نہیں ہو سکتی، یہ کسی سمجھدار انسان کی یہ طریقہ ہے۔ ہم نے مولانا شاہ من نورانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قیادت میں تحریک ختم نبوت، تحریک نظام مصطفیٰ میں بہت کام کیا ہے۔ ہمارے یہ قائدین وقت کے آمروں کو للکارتے تھے، آمریتوں کا مقابلہ کرتے تھے، لیکن بدتمیزی نہیں کرتے، بد تہذیبی نہیں کرتے تھے۔ ایک قائد کو بہت بڑا جلسہ کریں، اپنی اسٹرینتھ شو کریں، حکومت کو پیغام۔ سنی کانفرنس جو ملتان میں ہوئی ہے 78 میں، جی ضیاء الحق کا ماشاء اللہ تھا، میں نے بھی مولانا نورانی اور نیازی صاحب کے درمیان 20 منٹ گفتگو کی ہے اس کانفرنس میں۔ ہم نے بہت لٹارا حکمرانوں کو، جی اپنی قوت کا مظاہرہ کیا، پرامن جلوس کے اجلاس کی جلسے کی صورت میں حکومت کو بات ماننی پڑ گئی۔ پھر رائے ویلی میں سنی کانفرنس اس اسٹیج پر بھی میں موجود تھا۔ تو ہمارے علماء کو بھی دیوانہ نہیں بننا چاہیے، ہوش کے نہ، تمہارا کوئی مارچ جو ہے وہ کبھی پرامن نہیں رہا، کوئی پولیس والا مرے، کوئی راہگیر مرے، کسی عام آدمی کی سائیکل بھی ٹوٹے تو یہ قوم کا نقصان ہے۔ اور یہ میں تو یہ کہتا ہوں قانون بنانا چاہیے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو، مذہبی جماعت کو مارچ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ جلسہ کر لیں، منظوری لے کے کسی جگہ پہ اکٹھے کریں، لوگ جو جانا چاہتے ہیں جائیں، اپنی طاقت دکھائیں۔ گلیوں بازاروں میں مار پیٹ، سڑکوں کا بند کرنا بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے، آپ اس کا اندازہ جو ہے وہ نہیں۔ تو اس بات کی ہم قطعاً جو ہے وہ اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ جب طاہر القادری صاحب دھرنا لے کے گئے تھے، میں نے اسی ممبر پہ کہا دونوں ناکام ہوں گے، نامراد لوٹیں گے، ان دھرنوں سے حکومت تبدیل نہیں ہوتی۔ پھر جب امن طے ہو گیا، فلسطین کے لوگوں نے، حماس کے لوگوں نے معاہدہ امن پر سارے اسلامی ملکوں نے دستخط کر دیے، تو اب اس مارچ کی کیا گنجائش تھی؟ مجھے بتایا جائے کیا گنجائش تھی؟
یہ تو ایسے ہی کوئی بندہ اتوار کو جمعہ پڑھنے آ جائے، جمعہ تو ہو گیا جی، اب اتوار کو جمعہ پڑھنے آ جائے۔ جو کرنے والے کام ہیں علماء کو وہ کریں۔ فلسطین اور غزہ کے وہ لوگ جو لٹے پٹے ہیں، جن کے گھر مسمار ہو چکے ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، جن کے بچوں کے پاس دودھ نہیں ہے، آپ اگر ممبر پر بیٹھتے ہیں چندہ اکٹھا کریں، لوگوں سے جی معاونت لے کے کوئی قافلہ بنائیں، کوئی کارواں بنائیں، جا کے ان کی مدد کریں، یہ کام ہے جو کرنے والے۔ ان غریبوں کی مظلوم، جب 70,000 لوگ ذبح ہو رہے تھے اس وقت تو میں جلوس کا خیال نہیں، اب جلوس لے کے نہیں، اس لیے میں جو دل کی بات ہے وہ میں نے کہہ دی ہے۔ ان فلسطینیوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے معاونت کرنا یہ آپ کی اسلامی شرعی ذمہ داری ہے۔ اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔